قرآن کے ببرکت اجلال نامے میرے دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام ہے۔ آج کا جو موضوع ہے، جو ٹاپک لیا گیا وہ یہ ہے اپنی خواہشات والے اور خدا کی مرضی کو پورا کرنے والے۔ تو آئیں خدا کے کلام میں سے میں حوالہ جو آپ کے سامنے پڑھوں گا وہ سمائیل سے ہے، پہلا سمائیل، اور جو ہے اس کا 13 باب اور اس کی آیت جو لی گئی وہ 7 سے میں تلاوت کروں گا۔ اور بعض عبرانی یردن کے پار جد اور جلعاد کے علاقہ کو چلے گئے، پر ساؤل جلجال ہی میں رہا اور سب لوگ کامتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے رہے، اور وہ وہاں 7 دن کے سمائیل کے مقررہ وقت کے مطابق ٹھہرا رہا، پر سمائیل جلجال میں نہ آیا اور لوگ اس کے پاس سے ادھر ادھر ہو گئے۔ تب ساؤل نے کہا، سو ختنی قربانی اور سلامتی کی قربانیوں کو میرے پاس لاؤ۔ سو اس نے سو ختنی قربانی گزرانی، اور جو ہی وہ سو ختنی قربانی گزران چکا تو کیا دیکھتا ہے کہ سمائیل آ پہنچا اور ساؤل اس کے استقبال کو نکلا تاکہ اسے سلام کرے۔ سمائیل نے پوچھا کہ تو نے کیا کیا؟ ساؤل نے جواب دیا کہ جب میں نے دیکھا کہ لوگ میرے پاس سے ادھر ادھر ہو گئے اور تو ٹھہرائے ہوئے دنوں میں کے اندر نہیں آیا اور فلسطی مکماس میں جمع ہو گئے ہیں، تو میں نے سوچا کہ فلسطی جلجال میں مجھ پر آ پڑیں گے، اور میں نے خداوند کے کرم کے لیے اب تک دعا بھی نہیں کی ہے، اس لیے میں نے مجبور ہو کر سو ختن قربانی گزرانی۔ سمائیل نے ساؤل سے کہا، تو نے بے وقوفی کی، تو نے خداوند اپنے خدا کے حکم کو جو اس نے دیا نہیں مانا، اور نہ خداوند تیری سلامتی اور خداوند تیری سلطنت بنی اسرائیل میں ہمیشہ تک قائم رکھتا۔ اور ورنہ کیا کہتا ہے؟ ورنہ خداوند تیری سلطنت بنی اسرائیل میں ہمیشہ قائم رکھتا، لیکن اب تیری سلطنت قائم نہ رہے گی، کیونکہ خداوند نے ایک شخص کو جو اس کے دل کے مطابق ہے تلاش کر لیا، اور خداوند نے اسے اپنی قوم کا پیشوا ٹھہرایا ہے، اس لیے کہ تو نے وہ بات نہیں مانی جس کا حکم خداوند نے تجھے دیا تھا۔ خداوند کی زندہ بخش کلام کی پڑھی جانے سنائے جانے پر ہم سب کے لیے برکت ہو۔ آپ سب بھی کہیں خداوند کا شکر ہو۔ تو میں نے جو تلاوت کی ہے آپ کے ساتھ وہ 7 سے لے کر میں نے تلاوت جو کی وہ 14 آیات تک میں نے تلاوت کی ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ ہے ساؤل جس کو لوگوں نے چنا، اور اپنی خواہشات کے مطابق لوگوں نے اس کو بادشاہ بنانے کی سمائیل سے کہا کہ خدا سے کہے کہ اس کو ساؤل نامک شخص کو ہمارا بادشاہ بنائے، اور پھر خدا جو ہے ساؤل کو جو ہے بادشاہ ہونے کے لیے سمائیل سے مسا کروا دیتا ہے اور مان لیتا ہے۔ تو جو حوالہ جات میں تلاوت کی ہے، جو اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، وہ فلسطینیوں کی ہے، جنگ کی، کہ جب فلسطی ساؤل پر چڑھائے اور وہ جو ہے جنگ کا ماحول ہو چکا تھا، تو 7 دن کا ٹائم تھا سمائیل کے پاس، اور وہ 7 دن تک نہیں آیا۔ اور چونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو کاہن کا کام ہے وہ کاہن ہی کرتا ہے، اور اگر کوئی اور شخص کاہن کا کام کرے تو خدا اسے پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہ نافرمانی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب سمائیل نہیں آتا تو ساؤل پریشان ہو جاتا ہے، اور کیا کرتا ہے کہ اپنی مرضی کو ظاہر کرتا ہے، اپنی مرضی بجا لاتا ہے، اور کیا کرتا ہے کہ وہ خود سو ختنی قربانی چڑھا دیتا ہے کہ میرا خدا خوش ہو جائے گا۔ آج بھی بہت سے ہیں جو اپنی مرضی کو ظاہر کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ آج بہت سے ہیں، آج چیک کریں کیا آپ ان میں سے شامل تو نہیں؟
کیا آپ ان میں سے تو نہیں جو اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں؟ یاد رکھیں، ساؤل نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا؟ سو ختنی قربانی چڑھائی، کاہن کا کام خود سر انجام دیا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ سمائیل آپ پہنچتا ہے، اور جب سمائیل آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ خدا نے تجھے رد کر دیا کیونکہ تو نے کیا کی؟ نافرمانی کی۔ اور خدا نے جو ہے شخص مل گیا خدا کو جو اس کے دل کے مطابق ہے، جو اس کی مرضی بجا لائے گا، جو اپنی نہیں بلکہ باپ کی مرضی کا پورا کرے گا۔ ہاللیلویا۔ تو میرے عزیزو، یاد رکھیں، ہم ہمیشہ اپنی برکت کو کھو لیتے ہیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے پر، اور آج بھی بہت سے ہیں جو اپنی ہی مرضی چاہتے ہیں۔ ہم غور کرتے ہیں، ایک تو یہ اسٹوری میں نے آپ کے سامنے رکھی جو اپنی خواہشات والے ہیں، یہ ہے ساؤل نامی جو اپنی خواہشات میں رہا۔ آپ پوری اس کی ہسٹری پڑھ لیں کہ ساؤل نے اپنی ہی خواہشات پوری کی اور خدا کی مرضی کو پورا نہ کیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس دنیا سے بھی رخصت ہو گیا، اور نہ وہ بادشاہ رہا اور نہ ہی وہ اس کی زندگی کا دم رہا، کیونکہ اس نے نافرمانی کو اپنی زندگی میں رکھا۔ اس نے جو ہے خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں نہ اپنایا بلکہ اپنی خواہشات کو جو ہے اس نے اپنی زندگی میں قائم رکھا۔ میرے عزیزوں، آئیے اب دوسری ہم بات پر غور کریں گے، ٹھیک ہے، جیسا کہ خدا کی مرضی کو پورا کرنے والے۔ تو میرے ساتھ ایک اور اسٹوری نکالیں، دانیل کی کتاب ہے جی۔ تو دانیل کی کتاب کتنے ہیں جن کے پاس بائبل ہے؟ جلدی سے نکالیں میرے ساتھ دانیل کا حوالہ، تاکہ ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں کہ جو خدا کی مرضی کو پورا کرنے والے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، ان کی شخصیت کیسی ہے۔ تو دانیل 3 باب اور اس کی میں 16 آیت سے تلاوت کروں گا 18 تک، ٹھیک ہے، 16 آیات سے 18 تک۔ صدرک اور میثاق، پہلے میں یہ سٹوری آپ کو شیئر کر دوں۔ یہ وہ سٹوری ہے کہ جب صدرک و میثاق عبدالنجو کو کہا جاتا ہے کہ بت کے آگے آپ نے سجدہ کرنا ہے، کوئی اور معبود کی عبادت نہیں کرنی، پورا جو ہے سب لوگوں کو بلکہ یہ فرمان جاری ہوتا ہے کہ آپ نے بت کو سجدہ کرنا ہے، آپ نے کسی اور کو عبادت نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ تو آئیں خدا کے کلام میں سے اب غور کرتے ہیں۔ دانیل 3 باب 16۔ صدرک و میثاق عبدالنجو نے بادشاہ سے عرض کی کہ اے نبوکدنضر، اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ دیکھ، ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اے بادشاہ، وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا، اور نہیں تو اے بادشاہ، تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے، اور سونے کی مورت کو جو تو نے نصب کیا ہے سجدہ نہیں کریں گے۔ آمین۔ تو میرے عزیزوں، یہ ہے وہ صدرک میثاق عبدالنجو۔ تو صدرک و میثاق عبدالنجو جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو خدا ہی کو سجدہ کریں گے کیونکہ وہی چھڑانے والا ہے اور وہی ہمیں تیرے ہاتھ سے بھی چھڑائے گا۔ یہ بلیف، یہ ایمان ظاہر کرتے ہوئے بادشاہ پر اپنے خدا کے ساتھ اس کی جو محبت ہے ان تینوں کی وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور پھر آگے ان کا بیان جو ہے تھوڑا سا چینج ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اور نہیں، اور نیگیٹو بھی ساتھ رکھتے ہیں۔ وہ پازیٹیو سوچ بیان کی تو نیگیٹو بھی کی، اور نیگیٹو کیا کی؟ انہوں نے کہا اور نہیں تو یہ بادشاہ، تجھے معلوم نہیں کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے، ہمارا ایمان خدا پر ہے اور خدا ہی پر ہی رہے گا۔ جو ہے ہمیں یہ آگ میں تجھے ڈالنے کی دھمکی دے رہا ہے، اس سبب سے ہم خدا کو نہیں چھوڑ دیں گے۔ اگر وہ آگ ہمیں جو ہے سار دیتی ہے تو ٹھیک ہے، کم سے کم ہم زندہ خدا کی عبادت کرنے والے کے حضور جب حاضر ہوں گے مر کر بھی،
तो कम से कम जो है हम फख्र तो कर सके कि हमने जिंदा खुदा की इबादत की है। मेरे अजीजों, उन्होंने जो है अपने ईमान से नहीं हटे, अपने किरदार से नहीं बदले, अपने रवैया को चेंज नहीं किया। बहुत से ही जब मुश्किलात आती है तो हम अपने रवैये को चेंज कर देते हैं। हम जो है मुसीबत में, बहुत से आपके ऐसे दोस्त होंगे, बहुत से मेरी बहनों की ऐसी दोस्त होंगी जो आपको कहेंगे कि मेरी बहन अगर तू ठीक नहीं हो रही तो फलाना बाबा है जो तुझे ठीक कर देगा, फलाना दरबार है जो तेरी शिफा का बाइस बन जाएगा। पर याद रखें मेरे अजीजों, इनके किरदार पर गौर करें कि मुसीबत है, परेशानी आई हुई है, पूरा शहर जो है उसके फरमान पर अमल कर रहा है, पर ये 3 शख्स हैं जिनका बाइबल जिक्र कर रही है कि 3 शख्स जो हैं ये कहते हैं कि हम तेरे मबूदों की इबादत नहीं करेंगे। अगर आग में अगर खुदा नहीं भी बचाता ना तो भी हम जो है खुदा के फरमान को बजा लाएंगे, हम उसकी मर्जी को पूरा करेंगे, अपनी मर्जी नहीं चाहेंगे। मेरे अजीजों, आज कितने हैं जो अपनी मर्जी पूरा करना चाहते हैं? आज कितने हैं जो चाहते हैं कि मेरी ख्वाहिशात पूरी हो जाए? कितने हैं जो चाहते हैं कि मैं जो है जिंदगी में फला चीज ले लूं, घर मुझे मिल जाए, जल्दी से मुझे शिफा मिल जाए? तो याद रखें मेरे अजीजों, जो खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं यकीनन वो बरकत याफ्ता हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि जब आग में फेंके गए तब क्या खुदा उनके साथ ना था? मेरे अजीजों, 3 थे और कितने हो गए हैं? कितने हो गए? 4 हो गए। तो कौन आया था वो आग में? मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह। मेरे अजीजों, मत सोचिए मुसीबत है, परेशानी, आप सोच रहे होंगे कि खुदा मेरी दुआ को सुन नहीं रहा, खुदा तो मेरी दुआ का जो है जवाब नहीं दे रहा, शायद खुदा मेरे साथ नहीं है, शायद वो मेरी दुआ को सुन नहीं रहा। तो याद रखें, वह देखें आग में उसके साथ था, शब्द को मीसा तब्दील के साथ यीशु मसीह आ चुका था। आज आपके दुख में यीशु मसीह आपके साथ है, आपकी मुसीबत में खुदा यीशु मसीह आपके साथ है। बस आपको जो है नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, आपकी सोच में, आपके रवैये में बदलाव नहीं होना चाहिए। आपका रवैया वही होना चाहिए खुदा परस्ती का। अगर मेरे अजीजों मुसीबत भी है, परेशानी भी है और खुदा अगर आपकी दुआ का जवाब नहीं दे रहा तो याद रखें मेरे अजीजों, अपना रवैया को ना बदलें, अपने किरदार को चेंज ना करें। देखिए यीशु मसीह के किरदार पर जो हमारा जो है हीरो है यीशु मसीह, बाइबल में हमारा जो है पहचान है मसीह, उस मसीह पर गौर करें जो हमारे जो है हम जिसके फॉलोअर हैं वो यीशु मसीह है। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह का किरदार क्या है? दुआए रबानी, हालेलुया, सबको आती है ना। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं दुआए रबानी में? तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, कहां पर हो? जमीन पर भी हो। वो चाहता है कि उसकी मर्जी बजा लाने वाले बने। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। बहुत सी ही जो ख्वाहिशात से भरे पड़े हैं, खुदावंद ऑलरेडी कहता कि तुम पोशाक की फिक्र ना करो कि क्या पहनोगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, बल्कि इस बात की तलाश में रहो आसमान की बादशाह की। हालेलुया, आसमान की बादशाह की तलाश करो। खुदावंद चाहता है, खुदावंद चाहता है हमारे अंदर जो है वो रास्तबाजी रहे। खुदावंद चाहता है कि हम हर हालात में खुदावंद में ही रहें, हर हालात में भी खुदावंद का शुक्रगुजार रहें, हर हालात में भी हमारा किरदार, हमारा रवैया जो है वो खुदावंद के साथ ठीक रहे, हम उसी की मर्जी को बजा लाने वाले बने रहे। मेरे अजीजों, दाऊद पर गौर करें मेरे अजीजों, आज भी उसका तख्त कायम है यीशु मसीह की मार्फत। तो याद रखें, जो उसकी मर्जी बजा लाते हैं वही उसके दिल के मुताबिक है, जो उसकी मर्जी बजा लाते हैं वही बरकत को हासिल कर लेते हैं, वही शिफा पा लेते हैं। तो जरूर है मेरे अजीजों, अपनी मर्जी नहीं बल्कि अपने खुदा की मर्जी को आज अपनी जिंदगी में मांगना शुरू करें। जितने मेरे चैनल को वॉच करते हैं, जितने मेरे पैगामात को सुनते हैं, आज खुदा का कलाम आपके साथ हो रहा है और खुदावंद आज आपसे हम कलाम होते हुए कहता है कि अपनी नहीं मेरे बेटे मेरी बेटी खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में मांग, और यकीनन जो वो करेगा वो तेरे लिए बेहतर होगा।
हालेलुया। तो खुदावन आप सबको आज के कलाम की वसीला से बहुत बरकत दे, खुदावन आपके साथ हो। तो गॉड ब्लेस यू ऑल।